والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں انسان اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے دوران جو آداب اسلام نے بتائے ہیں وہ آداب، پھر اس کے بعد انسان کی وفات کے بعد اس کو غسل، اور غسل کے بعد اس کی نماز جنازہ، اور اس کی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اس کی ورثہ کے ساتھ جو تعزیت، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لمیتک۔ تو تعزیت وفات کی فوراً بعد بھی تعزیت ہوتی ہے، تعزیت وفات کی فوراً بعد بھی ہوتی ہے۔ تعزیت کے لیے دفنانا ضروری نہیں ہے، اس لیے تعزیت جب انسان فوت ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، وہاں سے تعزیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے، اب ہم اس کو غسل بھی دے چکے ہیں، ہم اس پر اب نماز جنازہ بھی پڑھ چکے ہیں، اب باری آتی ہے اس کی تدفین کی، اب اس کو دفنانے کی۔ تو میت قبر میں داخل کرتے وقت کی دعا، میت قبر میں داخل کرتے وقت کی دعا۔ اب میت کو قبر پہ رکھتے ہوئے کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دعا ہے میت کو قبر میں رکھنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں اس میت کو قبر میں رکھتا ہوں، وعلی سنت رسول اللہ، اور اس میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں قبر میں دفناتا ہوں، قبر میں رکھتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کون ہے اللہ؟ جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے زندگی دی، جس نے آخر کار اس سے زندگی اس سے لے لی۔ وعلی سنت رسول اللہ، اور میں قبر پہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سنت کی روشنی میں اس کی نماز جنازہ، سنت کی روشنی میں اس کو غسل، سنت کی روشنی میں اس کو کفن، پھر سنت کی روشنی میں اس کی نماز جنازہ۔ اب سنت ہی کی روشنی اور سنت ہی کی بنیاد پہ میں اس کو قبر پہ رکھتا ہوں۔ تو اس میں دو قسم کی روایتیں ہیں کہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے میں اس کو قبر میں رکھتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں اس میت کو، یا میت سے مخاطب ہو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں تجھے قبر پہ رکھتا ہوں، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمہیں قبر میں داخل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں اس میت کو، یا میت میں تجھے اللہ کے نام سے قبر میں رکھتا ہوں، وعلی سنتی وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کی ملت کی بنیاد پہ مسلمانوں کی قبرستان میں تمہیں دفن کرتا ہوں، قبر میں رکھتا ہوں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد کی دعا، اب میت کو آپ نے قبر میں دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخشے، کسے؟ جس کو ہم نے نہلایا، جس کو ہم نے کفنایا، جس پر ہم نے نماز جنازہ پڑھی، اور جسے ہم نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نام سے جس میت کو ہم نے دفنایا، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اس قبر میں مدفون میت کو بخش دے۔ اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھے، اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کو کیا کر دے؟ ثابت قدم رکھے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام میت کو قبر میں اتارنے کے بعد، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد، نبی علیہ السلام وہاں قبر پہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، ابھی اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیوں؟ ابھی اس سے سوال و جواب ہونے والا ہے۔ قبر میں دو فرشتے آئیں گے، اس کے سامنے 3 سوالات رکھیں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں تو کس کی عبادت، کس کی پوجا، کس کی پرستش کرتا رہا؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ کس کی تعلیمات کی روشنی میں، کس کی تعلیمات کی روشنی میں تو نے اللہ کی عبادت کی ہے؟ ما دینک، تمہارا دنیا میں دستور العمل، آئین، قانون کیا تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا اب اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرے۔ کس کے لیے؟ اللہ اس میت کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ اس کو ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت کو، اس قبر والے کو، اللہم اغفر لہ، اللہ اس قبر والے کو بخش دے، اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھے، سوالات جوابات جو ان سے ہونے والے اس پر اللہ اس کو کیا کر دے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ آج ہم نے 2 دعائیں پڑھی ہیں۔ پہلی دعا قبر میں رکھنے کی دعا، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے میں میت کو قبر پہ رکھتا ہوں، قبر میں رکھتا ہوں، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں اسے قبر میں رکھتا ہوں۔ دوسری دعا، اس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد کم سے کم ہونا آدمی کو یہ دعا تو پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، اللہ اسے بخش دے اور اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یہ 2 دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ نماز جنازہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ نماز جنازے کے بعد تعزیت کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تعزیت کے بعد میت کو قبر میں اتارنے کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں، اور میت کو قبر میں اتارنے کے بعد میت کے لیے دفنانے کے بعد کی جو دعا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔